سوال کس طرح حل کریں، یہ کوشچن مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ آج میں اسی پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کسی بھی سوال کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ کو نہ آتا ہو تو بھلے آپ کو کتنا بھی نالج مل گیا ہے، کتنا ہی آپ نے اسٹڈی کر لیا، کتابوں کا پہاڑ آپ نے سارے کا سارا یعنی وہ یاد کر لیا ہے، لیکن اگر آپ کو سوال اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ کبھی بھی اس کو اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے۔ مینس کہ رائٹ وے میں اس کو اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے، سوال کا جواب آپ ٹھیک انداز سے نہیں دے پائیں گے۔ اب اس میں کچھ چیزیں، کچھ بیسک چیزیں، کچھ امپورٹنٹ اسپیکٹس میں جنرل آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کہ میں کلاس کے اندر بھی آپ کے ساتھ اسٹڈی مٹیریل شیئر کرتا ہوں، گروپس کے اندر بھی شیئر کرتا ہوں، پی ڈی ایف میں، ورڈ کی فائل میں، ٹیکسٹ فارمیٹ میں، مختلف فارمیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن ایک جنرل سی بات ہے، یہاں سے اس بات کو لے کے چلتے ہیں۔ آج آپ کا وہ کوشچن بھی چیک کیا تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بات بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جنرل سی بات ہے کہ آپ اس کو اس طرح لیں کہ آج سارے دن میں صبح جاگنے سے لے کے ابھی تک آپ نے کیا کیا۔ آنکھ کھلی، آپ نے صبح اٹھے، آنکھ کھلی، آپ واش روم گئے، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، اس کے بعد آپ نے یہ کیا، اس کے بعد ایک سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ لکھیں تو آپ اپنے کاغذ پہ وہ ساری چیزیں ڈرا کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے آج سارے دن میں کیا کیا کام کیا ہے، کیونکہ آپ اس ایکسپیرینس سے گزرے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، صبح سویرے میں جاگا، اس کے بعد میں نے وضو کیا، میں نے واش روم یوز کیا، میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد میں نے تلاوت کی، تلاوت میں ناشتہ کیا، ناشتہ میں آفس چلا گیا، آفس بعد میں آیا، میں نے بیٹھ کے لیکچر تیار کیا، میں نے اس کے بعد کلاسیں شروع کر دی، میں آپ کے سامنے ایک ترتیب ہے ساری باتوں کی، ناشتہ کیا، بیچ میں لنچ کیا۔ یہ ساری ایک انفارمیشن ہے آپ کے پاس، آپ ایکسپیرینس سے گزرے، اور وہ انفارمیشن جو آتی ہے وہ آپ ایک پیج پہ پہلے ڈرا کرتے ہیں۔ جب آپ نے اس بارے میں لکھنا ہوتا ہے تو آپ ڈرا کریں، ڈرا کر کے آپ اس ہاؤ واز یور ڈے، آپ اپنے ڈے کے بارے میں ساری باتیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں اس بات کو دوبارہ اس طرف لے کے جا رہا ہوں، اس اسپیکٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جدھر میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں دراصل آپ کو کہ آپ نے سوال کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے۔ میں بات کر رہا تھا اس ٹاپک پہ کہ سوال کو کرنا کیسے ہے۔ اب سوال کو اٹیمپٹ کرنا ہے تو پہلے آپ اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن اپنے پاس اکٹھی کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ گروپس میں مٹیریل سارا شیئر کیا ہوا ہے، اسٹڈی مٹیریل شیئر کیا ہوا ہے، آئیڈیاز آپ کو میں نے دے دیے ہیں۔ یہ آئیڈیاز ایسے ہی ہیں کہ جیسے آپ کے پاس کسی بھی ٹاپک کے اوپر کچھ انفارمیشن ہوتی ہے، بغیر انفارمیشن کے آپ کسی چیز پہ بات نہیں کر سکتے۔ جو مٹیریل آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا وہ اسی لیے کیا گیا کہ تاکہ آپ اس پہ کچھ نہ کچھ لکھنے کے قابل ہو جائیں، کچھ آئیڈیاز آپ کو مل جائیں۔ لیکن آپ بی اے میں جب پڑھتے تھے، بی اے میں بھی ٹیچرز آپ کو وہ ایک ٹاپک ہے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتاتے تھے۔ اب مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ آپ نے لکھنا کیسے۔ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو الٹیمیٹلی دیٹ ول بی اے فیلئر، پھر مسئلہ بن جائے گا۔ پہلی چیز ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن کو ہونا، کہ آپ کے پاس مکمل معلومات ہوں، مکمل اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ساری کی ساری انفارمیشن ہو۔ وہ انفارمیشن کہاں ہوتی ہے؟ وہ اس اسٹڈی مٹیریل کے اندر ہوتی ہے۔ جو اسٹڈی مٹیریل آپ کو دیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر ساری انفارمیشن کہیں نہ کہیں دی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے بتایا کہ ایک جو مستری ہے جو مکان بناتا ہے تو وہ سارا سامان اپنا منگواتا ہے، وہ سیمنٹ منگواتا ہے، بجری منگواتا ہے، وہ اینٹیں منگواتا ہے، وہ بلاکس منگواتا ہے، وہ لیبر منگواتا ہے، وہ مشینری منگواتا ہے، وہ اور باقی چیزیں سارا سامان منگواتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا وہ سارا لا کے پھینک دیتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے پھر وہ اس کو اپنے سسٹمیٹک انداز میں چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ جہاں بلاک لگانا ہوتا ہے وہاں بلاک لگاتا ہے، جہاں سیمنٹ لگانا تھا وہاں سیمنٹ لگاتا ہے، جہاں اس نے پلستر کرنا تھا وہاں پلستر کرتا ہے، جس ٹائم پہ جو کام کرنا تھا اس ٹائم پہ کرتا ہے۔ ایک آنسر کی سچویشن بھی ایسی ہوتی ہے، سوال کا جواب دینے کے لیے بھی یہی سچویشن ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے مٹیریل اکٹھا کرنا ہے۔ میں نے بتایا کہ آپ نے اپنے آئیڈیاز کو جال ڈاؤن کرنا ہے۔ یہ آپ کا وہ مٹیریل ہے جس کی بیس پہ آپ اپنی بلڈنگ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیڈیاز فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھیوری آف کنٹرینرس کی، تو آپ وہیں سے سٹارٹ کریں گے، اس بیک گراؤنڈ سے بات کریں گے کہ یہ اس نے کہاں سے لی، کس سے انسپائر ہو کے وہ کنٹرینرس کی طرف آیا۔ پہلے آپ اس پہ بات کریں گے، آپ کنٹرینرس کو ڈیفائن کریں گے، اس کے بعد آپ اس کے دونوں پہلو ڈسکس کریں گے،
اور جہاں جس جگہ ضرورت پڑے گی وہاں پہ آپ ٹیکسٹ کوٹ کریں گے، غیر ضروری ٹیکسٹ آپ کوٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، میں نے بات کی انفارمیشن کی۔ جب آپ کو کوشچن ملتا ہے پیپر میں اٹیمپٹ کرنے کے لیے تو آپ اس طرح کریں گے، سب سے پہلے آپ لاسٹ پیج پہ جائیں گے، لاسٹ پیج پہ جا کے آپ نے اس سوال سے متعلقہ جتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی وہ آپ نے وہاں پہ پوائنٹس کی صورت میں لکھ دینی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کوشچن اٹیمپٹ کرتے ہیں ہوتا کیا ہے، پیپر میں کوشچن آتا ہے یا جیسے میں نے آپ کو ٹیسٹ دیا، میں نے آپ کو کوشچن دیا، ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک خیالات کا ایک طوفان سا برپا ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے نا فوراً لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور نظر آ جاتا ہے یہ فوراً لکھا گیا ہے، اور آپ پھر درمیان میں آپ کو آئیڈیاز مل رہے ہوتے ہیں، آپ لکھتے چلے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے آئیڈیاز ہیں ان کے اندر کوئی کوہرنس نہیں ہوتی، وہ مینس کہ کوئی ربط نہیں ہوتا ان کے اندر، وہ ایک ڈسپرسڈ سے آئیڈیاز، ڈسپرسڈ تھاٹس جو وہ سامنے آپ نے اتاری ہوتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اگر اس نے آپ سے ایک بات پوچھی آپ نے 4 بتا دی، اگر اس نے 4 پوچھی آپ نے 1 بتائی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایگزامینر آپ کے مارکس ریڈیوس کر دیتے ہیں۔ جو بات سمجھنی ہے، جو بات امپورٹنٹ ہے، اس پہ غور کریں۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو کوشچن ملتا ہے اپنے کوشچن کو سمجھنا ہے کہ پوچھا کیا ہے یا کیا پوچھا ہے، پوچھا کیا اور کیا پوچھا۔ بعض دفعہ اس سوال کے اندر ایک سے زیادہ باتیں پوچھی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے کنٹریرینس کی تھیوری کو ہولی تھرسڈے 1 اور 2 کے بیک گراؤنڈ میں اس پرسپیکٹو میں آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے دراصل آپ دیکھیں تو میں نے آپ سے پہلے کنٹریرینس تھیوری کے بارے میں بات پوچھا، پھر میں نے اس کی اپلیکیشن آپ سے کہی کہ آپ مجھے دکھائیں گے۔ تو کنٹریری اسٹیٹس آپ کیسے دکھا سکتے ہیں کہ پہلے آپ اس پہ بات کریں کہ یہ کس سے انسپائر ہو کے لکھا، یہ اس طرف آیا کنٹریرینس کی طرف، کنٹریرینس ہے کیا چیز۔ اس کے بعد پھر دونوں اسٹیٹس میں آپ بتائیں گے کنٹریری اسٹیٹس ہیں، 2 اسٹیٹس ہیں، ایک انوسینس ہے، ایک ایکسپیرینس ہے۔ انوسینس میں لائف کو، زندگی کو کیسے دیکھتا ہے، کس انداز میں دیکھتا ہے، اور دوسرے میں کس طرح دیکھتا ہے، اور پھر اس کے لاسٹ پہ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے وہ ایکسپیرینس سے واپس انوسینس کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور جہاں جس جگہ پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہاں آپ ٹیکسٹ کوٹ کریں گے۔ یہاں یہ کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے۔ 2 باتیں پوچھی جاتی ہیں، ایک یہ کہ سوال کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ ٹیکسٹ کتنا کوٹ کیا جائے۔ دیکھیں پہلے میں لینتھ کی بات کرتا ہوں۔ کوئی بھی ایگزامینر وہ بیٹھ کے آپ کے سوال کی لینتھ کاؤنٹ نہیں کرتا، اس نے کوئی میئرنگ ایکوپمنٹ نہیں رکھا ہوتا کہ جس سے وہ فیتا نہیں ہوتا اس کے پاس کہ وہ ناپنا شروع کر دے گا، وہ ناپتا نہیں ہوتا، آپ کے سوال کی لینتھ کو نہیں ناپے گا۔ دیکھو اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ نے کتنا لکھا۔ اب اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک آدمی ہے وہ بڑا بڑا کر کے لکھتا ہے، ایک آدمی ہے چھوٹا چھوٹا کر کے لکھتا ہے، ایک آدمی ہے ایک لائن چھوڑ کے لکھتا ہے، ایک آدمی ہے وہ اسپیس زیادہ دیتا ہے، ایک جب وہ نیرو اسپیس کے میں لکھتا ہے، ایک آدمی ہے وہ کوئی لائن نہیں چھوڑتا، نیرو لکھتا ہے، چھوٹا چھوٹا کر کے لکھتا ہے۔ اب جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں سر کتنے پیجز کا ہونا چاہیے، مجھے کیا پتا کہ آپ بڑا کر کے لکھتے ہیں کہ چھوٹا کر کے لکھتے ہیں، اب میں آپ کے پیجز کیسے کاؤنٹ کروں گا؟ وہاں پہ وہ آپ کے سوال کی کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوشچن جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کتنے پیجز کا ہونا چاہیے، ہمیں کیا پتا، مجھے کیا اندازہ ہے کہ آپ کتنا بڑا لکھتے ہیں یا آپ کتنی اسپیس چھوڑتے ہیں، ورڈز کے درمیان کتنی اسپیس چھوڑتے ہیں، آپ ایک پیج پہ کتنے ورڈز لکھتے ہیں۔ عموماً آپ کا جو آنسر ہے، ایوریج جو ایک اچھا آنسر ہے، وہ 800 سے 1000 الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کا سوال 45 منٹس میں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، اس سے زیادہ ٹائم اس پہ کسی بھی صورت میں کسی بھی کاسٹ میں نہیں لگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ لینتھ کی بات آ گئی، یہ بات آپ کو امید ہے یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد چلتے ہیں ٹیکسٹ کی طرف کہ بھائی کتنی چیزیں کوٹ کی جاتی ہیں، یہ بھی ایک سوال آپ لوگ پوچھتے ہیں اکثر۔ یہاں چونکہ میں نے اس ٹاپک کی بات کی، میں نے جو پیپر چیک کی اس میں میں نے یہ دیکھا کہ آپ لوگوں نے ٹیکسٹ نہیں کوٹ کیا، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں آپ ٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنی بات کو آرگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ حوالہ دیتے ہیں۔ میں اس کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں کہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھے مولانا صاحب جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں شراب حرام ہے تو ساتھ میں وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ اپنی بات کو سٹیمپ کریں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ سیم یہ بیسیکلی دس از دا کوالٹی آف اے ڈسکورس، ٹھیک ہے، ریٹن اور اسپوکن ڈسکورس،
کہ آپ نے اپنے آرگومنٹس کو کسی نہ کسی حوالے کے ساتھ، کسی نہ کسی ریفرنس کے ذریعے آپ نے اس کو سٹیمپ کرنا ہوتا ہے، ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. آپ حوالہ دیتے ہیں، مستند حوالہ. اب چونکہ آپ کنٹریرینس پہ بات کر رہے ہیں، پھر آپ مستند حوالہ دیں. کنٹریرینس کیا ہے؟ تو آپ اس بندے کا، اس فلاسفر کا جس کا میں نے نام لیا، آپ اس کا حوالہ دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے وہ پڑھا اور آپ کو اس کے بارے میں علم ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جہاں جہاں جس موقع پہ آپ کو ٹیکسٹ کوٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ وہاں پہ کوٹ کریں. یہ نہ گنے کہ آپ نے 4 لائنیں کوٹ کر لی ہیں یا 4 دفعہ کوٹ کر لی، نہیں. جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں آپ کوٹ کریں گے. اس کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ جو بات آپ نے بولی دراصل وہ بات آپ اس حوالے سے بول رہے ہیں. آپ اگر کہتے ہیں جی کہ کنٹریرینس ہے، کنٹریری اسٹیٹ ہے، وہ انوسنس پہ بات کرتا ہے، تو یہ دیکھیں یہ اس ہولی تھرسڈے میں یہ سچویشنز ہیں جو کہ انوسنس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. وہ ایکسپیرینس پہ بات کرتا ہے، یہ سچویشنز ہیں جو ایکسپیرینس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور یہ ایسے کر رہی ہیں. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ کنونس ہو جاتا ہے. جب وہ کنونس ہوگا تو اس کو مارکس دیتے ہوئے موت نہیں پڑے گی. فرسٹ ڈویژن اسی وجہ سے نہیں آتی کہ ہمیں چونکہ یہ بات نہیں کوئی سمجھاتا کہ بھائی کرنا کیا ہے پیپر کے اندر، اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتا ہوں کوشچن اٹیمپٹ کرنے کے طریقہ کار کے. یہ تو میں نے وہ باتیں آپ کو بتایا کہ پہلے آپ نے مائنڈ میپنگ کرنی ہے کہ جب آپ کوشچن کو اٹیمپٹ کریں گے، اٹیمپٹ کرنے سے پہلے آپ مائنڈ میپنگ کریں گے. مائنڈ میپنگ یہ ہے، آپ کو ٹاپک ملا، خیالات کی ندی، خیالات کا ایک طوفان بہنا شروع ہو گیا. اس طوفان کو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ اٹھا کے پھینک دینا. یہ بات میں بار بار بتاؤں گا کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کان کھول کے سن لیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے ایگزامینر کو کنونس کرنا ہے، آپ نے اس کو سمجھانا ہے، اس کو بتانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے چیزیں اٹھا کے پھینک دیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ نے ان چیزوں کو اس طرح ریپرزینٹ کرنا ہے تاکہ اس کو سمجھ آئے آپ کی باتوں کی کہ آپ کیا نہ کیا چاہ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے اور جیسے ہوتا ہے ویسے ہی اٹھا کے ہم پھینک دیتے ہیں آنسر شیٹ پہ. ایسا نہیں کرنا. پہلے آپ نے آؤٹ لائن ڈرا کرنی ہے. جیسے میں بتا رہا ہوں طوفان چلتا ہے تو ساری چیزیں اڑا کے لے جاتا ہے، تو وہ اڑی ہوتی ہیں، وہ بکھرے ہوئے خیالات کی طرح ہوتی ہیں. اسی طرح ہمارے دماغ میں بھی خیالات کا طوفان برپا ہوتا ہے، وہی طوفان ہم اٹھاتے ہیں آنسر شیٹ پہ ڈرا کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم ایگزامینر سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ بہت اچھا سلوک کریں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے. ایسا نہیں ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، ہم خود اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. آپ اپنے سارے آئیڈیاز کو اکٹھا کریں، 5 منٹ کا مطلب آپ سوچنے پہ لگائیں کہ اس نے پوچھا کیا کیا ہے. یاد رکھیے پنجاب یونیورسٹی ہو یا کوئی اور بھی یونیورسٹی، جو بھی کوشچن وہ آپ کو دے گی وہ اس میں ایک یا ایک سے زیادہ پہلو آپ سے اگر مانگتی ہے تو وہ اسی حساب سے آپ کے مارکس کو بھی ڈسٹریبیوٹ کرے گی. اگر وہ آپ سے 3 اسپیکٹ مانگ رہی ہے الٹیمیٹلی وہ 8 3 24 اس کے حساب سے دیکھے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے اس میں ایک اسپیکٹ ڈسکس کر لیا تو آپ کو 25 مارکس میں سے گریڈ کرے گا. وہ آپ کو 8 نمبروں میں سے گریڈ کرے گا. 3 پوچھے ہیں تو آپ نے تو 1 کا جواب دیا. اس لیے سوال پہ فوکس کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ اس نے پوچھا کیا کیا ہے. جب یہ سمجھ آ گئی کہ اس نے کیا کیا پوچھا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اور ارد گرد والے بندے پہ توجہ نہیں دینی. یہ یاد رکھنا کہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے علامے، ایگزامینر ہال میں بیٹھے ہوئے علامے، کنفرم بات ہے کہ وہ آپ کو مس گائڈ کریں گے کیونکہ ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. وہ آپ کو مس گائڈ کریں گے کیونکہ وہ آلریڈی مس گائیڈڈ ہوتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے خود سے اپنے دماغ سے سوچنا ہے. جو باتیں بتا رہا ہوں یہ باتیں آج کی ریکارڈنگ اپنے پاس رکھیں. ایگزام دینے بھی جب جائیں گے، زندگی کے کسی بھی ریٹن ایگزام میں جائیں گے، یہ باتیں سن کے جانی ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے. آگے بات کرتا ہوں. آئیڈیاز آپ کے پاس آ گئے. میں نے آپ کے ساتھ اسٹڈی مٹیریل شیئر کیا. آئیڈیاز آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے. اسٹڈی مٹیریل ہم نے کلاس میں ڈسکس بھی کیا. میں نے آپ کے ساتھ ساری باتیں میں نے کر لی. اب اس اسٹڈی مٹیریل کو آپ نے ایک لاجیکل آرڈر میں لکھنا ہے. یعنی آپ آئیڈیاز کو نوٹ کریں گے لاسٹ پیج پہ، آخری پیج پہ. آخری پیج کو آپ رف شیٹ کے طور پہ استعمال کریں گے. یہ نہیں سوچنا کہ کتنے پیجز لگ رہے ہیں. لاسٹ پیج پہ آپ اپنے پوائنٹس بنائیں گے جو آپ نے اس کوشچن کے بارے میں لکھنا ہے. گھڑی پہ نظر رکھنی ہے. 45 منٹ سے زیادہ کسی صورت میں ٹائم نہیں دینا. 5 منٹ سوچنے پہ لگانے ہیں تو 5 منٹ کم از کم آپ نے لگانے ہیں اپنا آؤٹ لائن بنانے پہ. اس آؤٹ لائن میں آپ لکھیں آپ اس کے بارے میں کیا کیا لکھیں گے. جب بار بار آپ سوال کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیاز آ جائیں گے کہ میں نے اس اسپیکٹ کو دیکھنا ہے، اس اسپیکٹ کو دیکھنا ہے.
اس کے بعد آپ اس پہ نظر دوڑائیں کہ آپ کس ترتیب سے یہ چیزیں لکھیں گے. پھر آپ سوال کو دیکھیں گے جس ترتیب سے اس نے ایگزامینر نے پوچھا آپ اسی ترتیب سے چیزوں کو بتائیں گے. چیزوں کو بتانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ اسی سے سوال سے ہی آگے کی طرف چلیں گے, اسی سے آپ جواب بنائیں گے, سوال کی اس اسٹیٹمنٹ کو آپ ایکسٹینڈ کر کے لے کے جائیں گے, اور پہلے پیراگراف کے اندر آپ اپنی باتوں کا جو جسٹ ہے وہ دیں گے کہ آپ اس کے اوپر کیا کیا بات کرنے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی کنٹریرینس پہ, تو آپ ڈائریکٹ ایسا کہیں گے کہ بھائی ولیم بلیک جو ہے نا, ولیم بلیک کے سانگز آف انوسینس اینڈ ایکسپیرینس جو ہے نا, دے آر ریناؤنڈ ڈیو ٹو تھیوری آف کنٹریرینس. اینڈ اس کے بعد کنٹریرینس کے بارے میں ایک بات کر دیں گے, کنٹریرینس کہ ہی واز انسپائرڈ بائی دا ورکس آف فلانا. ٹھیک ہے, اس فلاسفر کی جس کی میں نے بات کی. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ لوگ اسائنمنٹ میں ڈھونڈیں گے, میں نے آپ کے ذمہ اسائنمنٹ لگا دیا کہ سانگز آف انوسینس اینڈ ایکسپیرینس کے یہ جو پوئم ہے ہولی تھرسڈے 1 اور 2, اس کو اپنے ریسپیکٹ میں ڈیل کرنا ہے تھیوری آف کنٹریرینس کے حساب سے. خیر, اپنے ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب آپ پوائنٹس بنائیں گے, پوائنٹس بنا کے آپ اپنے پوائنٹس کو نوٹ کریں گے, تو آپ اس کا ایک اوور ویو دیں گے جو آپ لکھنے جا رہے ہیں, جو آپ بتانے جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ آپ انٹروڈکشن دیں گے, اپنے کوشچن کا انٹروڈکشن آپ ڈیولپ کریں گے. انٹروڈکشن ڈیولپ کرنے کے بعد اسی انٹروڈکشن میں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ, 1 بائی 1 آپ ساری چیزوں کو ایک ایک پیراگراف میں آپ الیبوریٹ کرتے جائیں گے, اور لاسٹ پہ آپ اپنے ڈسکشن کو کنکلوڈ کر دیں گے. وہی انٹروڈکشن وہی کنکلوژن آلموسٹ ہو جاتا ہے, لیکن وہاں اسی باتوں کو, وہاں پہ وہ باتوں کی وہ ڈسکشن اوپن ہو رہی ہے. پھر ایک ایک پیراگراف میں وہ ڈسکشن آپ کر رہے ہیں, آرگو کر رہے ہیں, اور آپ ٹیکسٹ کوٹ کر رہے ہیں, کریٹک کوٹ کر رہے ہیں, اور لاسٹ میں آپ وہ ساری بات کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار ہے کسی سوال کے جواب دینے کا. اس میں ایک چیز اور بھی سمجھنی ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی رائٹنگ سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ دیکھ کے لکھنے کی عادت ڈالیں. آپ کے اسپیلنگز اور آپ کے گرامر کی مسٹیکس کو کوئی بھی ایگزامینر ایکسیپٹ نہیں کرتا. ماسٹرز لیول پہ یہ چیزیں قابل برداشت نہیں ہوا کرتی. سوچنا ہے, سوچے سمجھے بغیر نہیں لکھنا. اور دوسری بات یہ, سوچے سمجھے بغیر نہ لکھنے کے علاوہ کہ آپ اپنے پوائنٹس بنائیں گے, پوائنٹس کے حساب سے لکھیں گے. سب سے امپورٹنٹ بات جو میں جنرل بتا رہا ہوں, پورے پیپر کے حساب سے بتا رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوشچن آتے ہیں, 4 کوشچنز ہیں, 4 آپ نے مارک کر لی کہ یہ 4 مجھے اچھی طرح آتے ہیں. آپ نے کہا کہ سر, آپ نے کہا چلو ایک ترتیب سے آپ سٹارٹ کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. یاد رکھیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ڈکٹم ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. ایگزامینر جب آپ کا پیپر اٹھائیں, فرسٹ پیج جب وہ پڑھے تو وہیں سے وہ ایک امیج کریٹ کرے گا. پڑھتے ہی اس کے ذہن میں ایک تصویر بن جائے گی کہ یہ بچہ محنتی ہے, یا یہ بچہ ٹائم پاس کرنے والا, یہ نقل کرنے, یہ نالائق بچہ ہے. لہذا آپ وہاں پہ جو پہلا کوشچن جو اٹینڈ کریں گے وہ کوشچن ہوگا جو آپ کو سب سے اچھا آتا ہوگا. میں اس کو اسی لیے کہا کرتا ہوں اسمارٹ ورک. یہ اسمارٹ ورک ہے. ایک ہارڈ ورک ہوتا ہے, ایک اسمارٹ ورک ہوتا ہے. یہ اسمارٹ ورک ہے کہ آپ نے وہ کوشچن سلیکٹ کیے. اس میں 2 چیزیں کہ جو آپ کو بہت اچھے آتے ہیں. اگر آپ کو 4 سے زیادہ اچھے آتے تھے تو آپ نے پھر وہ ان 4 میں سے 5-6 میں سے وہ 4 سلیکٹ کر رہے ہیں جو جن میں آپ کا ٹائم تھوڑا لگے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوال اس نے پوچھا, اس کو جب آپ اٹیمپٹ کرنے جائیں تو اس کی جو لینتھ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, مطلب لینتھ ہی ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو نہ اٹیمپٹ کریں. جو سب سے اچھا آتا ہے نا کوشچن, وہ سب سے پہلے اٹیمپٹ کرنا ہے. اور ہر کوشچن کا جو پہلا پیراگراف ہے دیٹ شوڈ بی بریلینٹ ون. اور بریلینٹ ون میں نے بتایا وہ کیسے بریلینٹ ون ہوگا. وہ اسی بیس پہ ہوگا کہ جب آپ اس کی اپنی آؤٹ لائن لاسٹ پہ بنائیں گے, لاسٹ پیج پہ, اور اسی حساب سے آپ اس کا انٹروڈکشن آپ ڈیولپ کریں گے. اچھا, اب آخری پیج کا کیا کرنا ہے؟ لاسٹ پیج پہ آپ نے چیزیں بنا لی. جب آپ پیپر اٹیمپٹ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو لاسٹ پیج پہ آپ لائن لگانا ہے, صرف ایک لائن لگانی ہے. اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ رف کام ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایگزامینر کو پتہ چل, اور ایگزامینر کے اوپر پھر بھی اچھا امپریشن پڑے گا کہ اس بندے نے باقاعدہ ایک سسٹمیٹک وے میں کوشچن کو اٹیمپٹ کیا, پیپر کو اٹیمپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ تو چیزیں تھیں, یہ وہ امپورٹنٹ چیزیں, مینس کہ آپ نے اپنے آئیڈیاز اکٹھے کیے, پیپر پہ آپ نے لکھنا شروع کیا, ان کے اوپر آپ نے ڈسکشن وغیرہ کر لی.
تو اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے یہ ہمیشہ گزارش ہوگی کہ آپ ٹائم مینجمنٹ ضرور کریں. یہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ 45 منٹس کا کوشچن تھا, آپ نے ٹائم ویسٹ کیا. کسی کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کیا لکھ رہا ہے. میں نے بتایا کہ آپ اپنی جو آپ کی جو فیکلٹیز ہیں, مائنڈ ہے, آپ اس پہ ٹرسٹ کریں, اپنی کیپیبلٹیز پہ ٹرسٹ کریں. آپ سٹارٹ ہو جائیں لکھنے کے لیے, آپ کو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ سٹارٹ ہو جائیں لکھنے پہ. سٹارٹ کیسے میں سوچیں گے نا, سانس والا کیا کہہ رہا ہے, ڈونٹ بادر اٹ. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بولنے پہ آپ کو, اس کے بتانے پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو جائے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی, اس نے کچھ بتا دیا, پھر تو اور بات ہے. اگر آپ کو پتہ چل گیا, ٹائم نہ ویسٹ کریں, سٹارٹ ہو جائے. اور 45 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگانا کسی بھی کوشچن پہ, کسی بھی صورت میں. میتھ آپ کی میٹر جہاں کرتی ہے, وہاں یہ چیز ٹائم مینجمنٹ بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ پیپر میں 3 گھنٹوں کے اندر 3 سوال کر کے آئیں گے تو آپ کو وہ 75 مارکس میں سے ہی گریڈ کرے گا. اور اگر آپ 3 گھنٹوں میں تھوڑی لینتھ والے 4 سوال کر کے آتے ہیں تو وہ آپ کو 100 مارکس میں سے گریڈ کرے گا. اس لیے بہتر کیا ہوا, بہتر یہ ہوا کہ آپ نے 3 گھنٹوں میں 4 سوال کر کے آنے ہیں, 3 نہیں کر کے آنے ہیں. 4 سارے کے سارے, you have to attempt all the 4 questions. And for that you have to improve your writing speed, you have to improve your writing skills both. ٹھیک ہے, you have to improve your writing fluency. writing fluency کیسے improve ہوگی, you have to read a lot and you have to make yourself habitual, ٹھیک ہے, to write daily. عادت بنائیں روزانہ لکھنے کی, اسائنمنٹس لکھیں, دیکھ کے لکھیں, عادت بنائیں دیکھ کے لکھنے کی. اس سے آپ کے اسپیلنگس بھی ٹھیک ہوں گے, unknowingly unconsciously آپ کے گرامر بھی ٹھیک ہوتی جائے گی. یہ وہ چیزیں جو آپ کو سمجھانی بہت ضروری تھیں آپ کا پیپر چیک کرنے کے بعد, کہ ان کو آپ فالو کر کے اپنا کام کریں گے. اور اس کے بعد لاسٹ پہ وہی بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے اس ویکینڈ پہ, تھیوری آف کنٹرینس پہ. مزید اگر سمجھ نہیں آئے گی آپ مجھے کال کریں, مجھ سے آپ پوچھیں, میرے ساتھ ڈسکس کریں. سیٹرڈے سنڈے آئی ایم فری اینڈ آئی ول بی اویلیبل فار یور کوشچنز اینڈ آنسرز. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی آواز دیتا ہوں, اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں.